الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے جو سوال کریں گے اس کا پھر جو جواب عرض کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارا تذکرہ ہوا۔ یہ سارا جواب عرض کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا رب العالمین اگر آپ انہیں عذاب دیں، انہیں سزا دیں تو بے شک وہ آپ کے ہی بندے ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اپنی ساری جو عرض داشت تھی وہ پیش کی اللہ کے حضور۔ ایک سوال تھا، کس انداز سے اللہ رب العالمین کو اس کا جواب دیا، پھر اس کا جواب دینے کے بعد فیصلہ پھر اللہ پر چھوڑا ہے، اور عیسائیوں کو اور دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیں فیصلہ اللہ کی ذات نے اس دن کرنا ہے۔ اور یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ دیکھیں جی وہ سولی چڑھ کر، یہ بھی کتنا عجیب عقیدہ ہے کہ خدا کو بھی سولی پر بندوں نے چڑھا دیا تو پھر تو وہ خدا نہ رہا، پھر وہ خدا کیسا جس کو بندے ہی سولی پہ چڑھا دیں؟ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ وہ کہیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں جی وہ سولی پر چڑھ کے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں، ہم جو مرضی چاہیں کریں، حضرت عیسیٰ اس دن ہماری سفارش کریں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہ باطل ایک عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اس دن کیا فرمائیں گے کہ یا رب العالمین دیکھو انہوں نے عقیدہ غلط بنایا، مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا دیا، میں نہیں خدا، نہ میری والدہ خدا ہے، وہ تو تیرے بندے ہیں، میرے بندے نہیں۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں، بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ انہیں سزا دیں، انہیں عذاب میں مبتلا کریں تو وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اور اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ایک قسم کی رحم کی اپیل بھی ہے کہ یا رب العالمین تو ان کا مالک ہے، خالق ہے، یہ تیرے بندے ہیں۔ اس میں ایک بندوں کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَإِن تغفر لہم، دیکھیں اگر اللہ عذاب کریں، اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا، اور یعنی اس دن جو عذاب اور ثواب جو ہوگا وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ہوگا، معافی تلافی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، اور اس دن کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکے گا۔ سفارش تو دوسری بات ہے، کوئی بول بھی نہیں سکے گا، شفاعت بھی اسی کو، جس کو اللہ اجازت دیں گے اسی کو کرنا، وہی کرے گا۔ یعنی کلی اختیار اس دن اللہ کے پاس ہوگا، آج بھی اسی کے پاس ہے۔ اس دن فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی فرمایا، اگر تو انہیں سزا دیتا ہے تو وہ تو بے شک تمہارے ہی بندے ہیں،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر، تیرے بندے ہیں، تو چاہے انہیں معاف کرے چاہے عذاب دے، اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک انت العزیز، تو غالب ہے، تو زوراور ہے، تو سارا کچھ کر سکتا ہے، یہ سب عزیز کے معنوں میں آ جاتے ہیں۔ انت العزیز، تو غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور الحکیم، اور تیرا ہر کام حکمت برا ہے، کوئی تیرا کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں جو ارشاد فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک تو ہر چیز پر نگہبان ہے، اور اس سے بھی پچھلی آیت کے اندر جو فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی ہر چیز پر نگران ہے، اور تو ہی حکمت والا ہے، غالب بھی ہے۔ انک فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، تمام اللہ کے ہر کاموں میں مصلحت ہے، حکمت ہے۔ ہم تو ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں، اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی عقل سے پرکھتے ہیں، ہماری عقل محدود، ہماری نظر محدود، ہماری سوچ محدود، لیکن وہ ذات لامحدود، اس کی ہر صفت لامحدود۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، انسان اپنے اوپر ہی کبھی غور کرے نا، کیسی حکمت ہے اس کے بنانے میں بھی۔ ایک پانی کے کروڑویں حصے سے لاکھوں اور کروڑواں حصہ پانی کے ایک قطرے کا، اس سے اس کو تخلیق فرمایا، پھر کہیں ہڈیاں بنا دی، کہیں پھیپھڑے بنا دیے، کہیں گوشت بنا دیا، کہیں دیکھیں اسی پانی سے دانت جیسی مضبوط چیز بھی بن رہی ہے، اور دانت کے ساتھ ہی اسی چیز سے زبان جیسی نرم و نازک چیز بھی بن رہی ہے۔ ایک ہی جگہ کے اوپر دو چیزیں بن رہی ہیں، دانت سخت ترین ہے، وہ سخت چیز ترین بھی کھائیں انہیں بھی چبا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ایک دوسری چیز بھی بن رہی ہے، وہ کیا؟ زبان ہے، وہ نرم ہے، اس میں ہڈی بھی نہیں ہے، ہونٹ ہے نرم ہے، دانت ہیں وہ سخت ہیں۔ پھر یہ اپنے انسان کا کبھی مرے ہوئے انسان کی کسی کی کھوپڑی دیکھے نا، تو دیکھیں یہ سارا ایک ہڈی ہی نظر آتا ہے، پورا منہ اور پورا سر جو ہے، دیکھیں آنکھوں کی جگہ پر کیسے اس نے سوراخ بنا دیے، ناک کیسے اس نے بنا دیا اور اس میں دو سوراخ بنا دیے، منہ کو کیسے کھول دیا، پھر آنکھوں کو کیسے اوپر رکھا۔ اگر آنکھیں یہاں آتی تو اوپر نظر نہ آتا، اور ہم روٹی کھاتے وقت کچھ لقمہ ادھر ادھر کر دیتے کیونکہ اوپر تو نظر نہیں آ رہا۔ ہر چیز کی اس کی ہر تخلیق میں حکمت ہی حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔
جب بندہ اس چیز کو پرکھتا نا، پھر راضی بالرضا ہو جاتا، بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ کے ہر کام پر راضی ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے اسی کام میں مصلحت ہے، اللہ کسی کام میں حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ وقتی طور پر کچھ پریشانی ہو، تکلیف ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسی تکلیف میں، اسی پریشانی میں اس کے لیے کوئی اس کی حکمت کوئی ہو، اور وہی چیز جو ہے انسان کے لیے بہتر ہو۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، کیونکہ یہ لفظ حکیم پہلے بھی ایک دو دفعہ آیا، تھوڑی سی اس کو تفصیل سے نہیں بیان کیا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام جو عزیز ہے اس کو بھی پہلے تھوڑا سا بیان کیا ہے، تو اللہ کا یہ بھی صفاتی نام ہے حکیم، حکمتوں والا، بس اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اس کو ایک ایک چیز میں دیکھیں گے آپ کو جھلک نظر آئے گی، ایک ایک چیز کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اس پر جب غور و فکر کریں گے نا، دل میں اس کو پرکھیں گے، تو پھر آپ کے دل و دماغ کے پردے کھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے ایک جواب بس پوچھا تھا، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ اس کا تو ایک ہی جواب کافی تھا۔ کتنا لمبا جواب دیا، اور ایک جواب نہیں دیا، 6-7 طرح سے اللہ رب العالمین کے حضور جو تھی وہ گزارش کی، یا اللہ یہ، اور پھر آخر میں جو ارشاد فرمایا وہ تو کمال ہی کر دیا۔ فرمایا اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا، اگر تو انہیں سزا دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی ایک رحم کی اپیل ہے۔ نبی بڑی حد تک اپنی امت کے ساتھ، ایک باپ سے بھی زیادہ اپنی امت پر رحم دل ہوتا ہے نبی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو وہ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، رحمتیں ان سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ میں دوسرے نبیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے بڑا رحم دل ہوتا ہے، اور یہ جو عرض کیا اللہ کے حضور، یہ بھی فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے، سزا دے تو یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی رحمت کو جوش دیا جا رہا ہے، ایسے کہ جیسے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی محبت کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کس قدر نبی اپنی امت کے لیے محبت رکھنے والا، رحم کھانے والا ہوتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی سے، اپنے اللہ سے وفا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔